اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دلیپ کمار کی طویل العمری کا راز کیا تھا تو وہ تھی ان کی سائرہ بانو سے والہانہ محبت، جو ان کو کئی مرتبہ موت کے منہ سے کھینچ کر واپس لے آئی تھی۔ دلیپ صاحب سائرہ بانو سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، اور اسی لیے سائرہ بانو نے ان کی وفات کے بعد یہ بیان دیا ہے کہ اللہ نے ان سے ان کے جینے کی وجہ چھین لی ہے۔ یہ الفاظ ہیں گزشتہ 21 سال سے دلیپ کمار کے خاندان کے ترجمان، 30 سال سے ذاتی اور کوئی 40 برس سے خاندانی رابطے رکھنے والے فیصل فاروقی کے۔ فیصل فاروقی نے BBC کو بتایا کہ بیماری کے دوران سائرہ جی خود دلیپ صاحب کا خیال رکھتی تھی۔ وہ بیک وقت ان کی ڈاکٹر، نرس، دوست، بیوی اور محبوبہ تھیں۔ فاروقی نے بتایا کہ انہیں دلیپ کمار کے جانے کا بہت دکھ ہے، ان کے ساتھ زندگی کے کئی ماہ و سال گزارے تھے۔ اب مجھے فکر تو سائرہ باجی کی ہے۔ وہ اب تک یقین نہیں کر رہی ہیں کہ ان کے دلیپ صاحب اب ان کے ساتھ نہیں رہے۔ ان کی 55 سالہ رفاقت ٹوٹ چکی ہے۔ دلیپ صاحب کی میت کے پاس بیٹھ کر سائرہ باجی بار بار کہہ رہی تھی کہ دیکھو فیصل، دلیپ صاحب پلکیں جھپک رہے ہیں۔ فیصل فاروقی کہتے ہیں کہ دلیپ کمار کی وفات سے 24 گھنٹے پہلے ان کی طبیعت انتہائی خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ ان کی طبیعت سنبھل نہیں رہی ہے، بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ ڈاکٹرز چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ بات سائرہ باجی کو بتائی جائے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ڈاکٹرز دیکھ رہے تھے کہ سائرہ باجی اسپتال میں بھی 24 گھنٹے دلیپ صاحب کا خیال رکھ رہی تھیں، یہاں تک کہ جب ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کے پھیپھڑے کمزور ہو چکے ہیں اور ایک ممکنہ علاج اب ممکن نہیں رہا، تو انہوں نے ڈاکٹر سے بات کر کے مزید ماہر ڈاکٹرز کو چیک اپ کے لیے بلایا تھا۔ فیصل فاروقی کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر سائرہ باجی کی دلیپ صاحب کے ساتھ جذباتی وابستگی دیکھ کر کوئی بات نہیں کر پا رہے تھے اور مجھ سے کہتے کہ میں بات کروں۔ میں نے 2-3 مرتبہ کوشش کی، مگر جب بھی کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا تو بات آگے بڑھا نہ پاتا۔ آمنے سامنے بات کرنا ممکن نہ ہوا تو سائرہ باجی کو فون کیا اور کہا کہ مجھے ضروری بات کرنا ہے، تو انہوں نے کہا دیکھو فیصل، اس وقت کوئی بات نہیں ہو سکتی، دلیپ صاحب اسپتال میں ہیں، مجھے ان کو دیکھنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں چپ ہو گیا، میری ہمت ہی نہ ہوئی کہ مزید بات کر سکوں۔ مجھے لگا کہ سائرہ باجی دلیپ صاحب کے بارے میں کوئی بات سننے کو ذہنی طور پر تیار نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی توقع کر رہی ہیں کہ وہ پھر ان کو لے کر جلد گھر چلی جائیں گی۔ یہ وہ بے لوث اور لازوال محبت تھی جو سائرہ نے دلیپ سے اور انہوں نے سائرہ سے کی تھی۔ اس لازوال محبت کی مثال ملنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ فیصل فاروقی کا کہنا تھا کہ دلیپ کمار کا انتقال ہوا تو میں اس وقت کسی کام سے گھر آ گیا تھا۔ جب اطلاع ملی اور اسپتال پہنچا تو مجھ سے پہلے سائرہ باجی کی ایک بچپن کی سہیلی اور ان کے بھانجے ریان پہنچ چکے تھے۔ صاحب کی کئی سال کی شدید بیماری کے باوجود وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جس نے ہم سب کو بھی رلا دیا تھا۔ اس دنیا اور خاص طور پر فلمی دنیا میں جس طرح کی محبت سائرہ بانو اور دلیپ کمار نے کی تھی، اس کی بہت کم مثالیں موجود ہیں۔ سائرہ بانو دلیپ کمار سے کتنی محبت کرتی ہیں اور دلیپ کمار سائرہ بانو سے کتنی محبت کرتے تھے، اس کا ذکر سائرہ بانو نے پاکستانی لیجنڈ معین اختر سے اپنے ایک انٹرویو میں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دلیپ کمار نے سن 1967 میں میرے ساتھ فلم میں یہ کہہ کر کام کرنے سے انکار کر دیا کہ سائرہ ابھی بچی ہے، میں اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا۔ میں نے آستینیں چڑھائیں اور اسی برس ان کے ساتھ شادی کر کے دکھائی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ صاحب کی طویل العمری کا راز کیا ہے تو وہ ایک ہی ہے جو ساری دنیا جانتی ہے، صاحب کی سائرہ بانو سے محبت۔ یہ محبت ان کو کئی مرتبہ موت کے منہ سے کھینچ کر لے آئی تھی۔ صاحب سائرہ بانو کی محبت میں ان کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ فیصل فاروقی کہتے ہیں کہ گزشتہ 21 سال کے دوران تقریباً ہر روز ہی سائرہ باجی اور دلیپ صاحب سے رابطہ ہوتا تھا۔ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے علاوہ دیگر معاملات پر بات ہوتی تھی۔ دلیپ صاحب میری رہنمائی کے علاوہ شفقت کرتے تھے۔ ایک ایسا تعلق پیدا ہو چکا تھا جس کو نام نہیں دیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ عرصہ تھا جب دلیپ صاحب اکثر بیمار رہا کرتے تھے۔ وہ غصے والے تو تھے ہی، مگر وہ سائرہ باجی سے غصہ نہیں کرتے تھے۔ کسی بات پر ناراض بھی ہو جائیں تو وہ خود ہی سائرہ باجی کو منا لیا کرتے تھے۔ اس عرصے کے دوران دلیپ صاحب کے تمام معاملات سائرہ باجی دیکھا کرتی تھیں۔ فیصل فاروقی کا کہنا تھا کہ نہ صرف یہ کہ سائرہ باجی دلیپ صاحب کے معاملات دیکھتی تھیں، بلکہ صاحب کے خاندان کے تمام معاملات، جن میں گزشتہ سال ہی فوت ہو جانے والے ان کے 2 بھائیوں اور دیگر بھانجوں بھتیجوں اور سب عزیزوں کے معاملات بھی سنبھالتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ صاحب بڑی خاموشی سے کئی مستحق لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر رہے تھے، اور جب وہ بیمار رہنے لگے تو اس وقت سائرہ باجی نے یہ ذمہ داری لے لی تھی۔ وہ کیسے کرتے تھے، کیا کرتے تھے، کون لوگ تھے، یہ صرف دلیپ صاحب جانتے تھے یا اب سائرہ باجی جانتی ہیں۔ فیصل فاروقی کا کہنا تھا کہ دلیپ صاحب کو سفید شرٹ پسند تھی، ہمیشہ صاف ستھری سفید شرٹ پہنتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دنیا میں دلیپ کمار کو بہت پیار ملا تھا، لوگ انہیں دیوتا کا درجہ دیتے ہیں، مگر انہیں جو پیار سائرہ باجی سے ملا اور جو پیار انہوں نے سائرہ باجی سے کیا وہ الفاظ میں بتانا ممکن نہیں۔ دلیپ صاحب کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر بیماری کے دوران سائرہ باجی خود ان کا خیال رکھتی تھی، ضروریات پوری کرتی تھیں۔
फारूकी के मुताबिक बीमारी के अरसे में वो कभी दिलीप कुमार को अकेला छोड़कर बाहर नहीं गई थी। दिलीप साहब शायद आखिरी किसी फंक्शन या अवार्ड शो वगैरह में सन 2015 में गए थे। उनके लिए इंडिया के दूसरे बड़े अवार्ड का ऐलान हुआ, मगर वो बीमारी के सबब ना जा सके, तो बाद में वो अवार्ड उसूल ज़वाबित में तब्दीली लाकर उनका घर में दिया गया था। फारूकी का कहना था कि सायरा बादी उनसे कितनी मोहब्बत करती थी कि बचपन में वो अक्सर सुर्ख रंग का दुपट्टा ओढ़कर बैठ जाया करती थी और अपनी वालिदा से कहती कि देखो कि मैं दिलीप कुमार की दुल्हन बनी हुई हूँ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।